القیام للجنازہ، جنازے کے لیے کھڑا ہو جانا، یعنی جب کہیں سے جنازہ گزر رہا ہو تو فوراً اٹھ جانا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ عن عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم الجنازة فقوموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، حتی تخلفکم، یہاں تک کہ وہ تم کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی جنازہ آگے چلا جائے مراد ہے. قال سفیان قال الزہری اخبرنی سالم عن ابیہ قال اخبرنا عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زاد الحمیدی حتی تخلفکم او تودع، تخلفکم کی جگہ تودع یعنی رکھ دیا جائے جنازہ، یہ لفظ بھی ملتے ہیں. بابن متى يقعد اذا قام للجنازہ، جب جنازے کے لیے کوئی شخص اٹھے تو بیٹھے کب، یعنی کتنی دیر تک کھڑا رہے، کیا ہمیشہ ہی کھڑا رہے؟ پھر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو تودع من قبل أن تخلفه. کیا پتہ چلتا ہے جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے، فإن لم يكن ماشيا معها، اگر وہ اس کے ساتھ چلنے والا نہیں، یعنی کوئی سڑک پہ بیٹھا ہوا کہ جنازہ گزرا ہے، اب وہ کھڑا ہو گیا ہے اور جنازے کے ساتھ نہیں جا رہا، اپنی ہی جگہ پر ہے، فَلْيَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے، حَتَّى يُخَلِّفَ، یہاں تک کہ جنازہ آگے گزر جائے. بس اتنی دیر کھڑا ہونا ہے کہ جنازہ آگے چلا جائے، وہ شخص پیچھے رہ جائے تو پیچھے رہا ہوا ہو تو پھر بیٹھ سکتا ہے. او تخلفہ او تودع من قبل ان تخلفہ، یا زمین پہ رکھ دیا جائے یعنی آگے بڑھ جانے سے پہلے. یعنی دو چیزیں آتی، اگر انسان جنازے میں شریک نہیں تو جب جنازہ آگے چلا جائے تو وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کہیں پر بیٹھے ہیں، کوئی راستے میں آپ کا جان پہچان والا مل جاتا ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے سلام دعا کرتے ہیں، جب وہ آگے چلا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ. اسی طرح جنازہ جو ہے جب گزرتا ہے تو غافلوں کی طرح بیٹھے نہیں رہ جانا چاہیے، فوراً الرٹ ہونا چاہیے، اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ دراصل احساس ہے کس بات کا؟ یعنی ایک طرح سے غم کا اظہار ہے، اور اس کی موت میں اس کے ساتھ شریک ہونے کا، ایک طرح سے اس کے غم میں شریک ہونے کا اظہار ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ قبرستان تک جاتے ہیں تو اس وقت تک آپ جاتے کہ ہائے ہم تھک گئے اور جا کے بیٹھ گئے اور ابھی جنازہ نہیں رکھا گیا، نہیں، پہلے جنازہ رکھا جائے گا پھر بعد میں لوگ بیٹھیں گے. یہ ایک اخلاق اور تمیز اور ادب سکھایا گیا مرنے والے کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں، جینے سے لے کے مرنے تک اور مرنے کے بعد تک، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے ساتھ کیا پیش آنا ہے، سارا اخلاق ہم کو بتاتا ہے. حالانکہ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، کیا فرق پڑتا ہے کوئی بیٹھ جائے نہ بیٹھے، کھڑا ہو نہ ہو، لیکن نہیں، مسلمان غافل اور بد اخلاق قوم نہیں ہے اور بے حس لوگ نہیں ہوتے جس طرح کی بے حسی ہم دیکھتے ہیں. نہیں، انہیں غم کے موقع پہ غم میں شریک ہونا سکھایا گیا، خوشی کے موقع پر خوشی میں شریک ہونا، اور اس کے طور طریقے اور کھڑے ہونے اٹھنے بیٹھنے کے بھی سب باتیں 1400 سال پہلے بتا دی گئی. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابیہ قال كنا في جنازة فاخذ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بید مروان فجلس قبل ان تودع. یہ کون بیان کر رہے؟ سعید المقبری، کہ ہم ایک جنازے کے موقع پہ تو میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان دونوں ساتھ ساتھ تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، فجلسا، تو دونوں بیٹھ گئے، قبل ان تودع، اس سے پہلے کہ جنازہ رکھا جاتا. فجاء ابو سعید خدری آ گئے رضی اللہ عنہ فاخذ بید مروان، تو انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑ لیا، فقال قم، کہا اٹھو. اور مروان کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ مدینہ کا حاکم. فاخذ بید مروان فقال قم فواللہ لقد علم ھذا، کہنے لگے یہ جانتا ہے، کس کی طرف اشارہ تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کی طرف. اللہ کی قسم یہ شخص جانتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن ذالک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے روکا تھا کہ جنازہ رکھنے سے پہلے کوئی بیٹھ جائے. فقال ابو ہریرہ صدق، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے سچ کہا. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان بات کرتے کرتے نوٹس نہیں کرتا کہ جنازہ رکھ دیا گیا یا نہیں، یا کوئی غم کی کیفیت ہے تو اس میں بھول کے انسان بیٹھ جائے، تو ایسے موقع پہ دوسرے کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو یاد بھی کروا دے کہ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں. کیونکہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ جیسا شخص اگر بیٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کو ایک سنت سمجھ لیں اور ان کے بیٹھنے سے دوسرے لوگ بھی بیٹھنا شروع ہو جائیں، اور اس طرح کیا ہوگا، سارے کا سارا خلاف اسلام ایک عمل ہو جائے گا. اس لیے خاص طور پر ایسے لوگوں کی غلطی پر یاد دہانی کرا دینی چاہیے کہ جن کو دیکھ کے بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہوں، کیونکہ ان کی غلطی سب کی غلطی ہو جائے گی. لہٰذا عام لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی صاحب علم شخص غلطی کرے تو اس کو تو ضرور منع کرنا چاہیے تاکہ غلط طریقہ لوگوں کے اندر رائج نہ ہو جائے.